بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ رات 8 بجے شروع ہونے والا طویل سفر اگلے دن صبح 6:30 بجے کے قریب عیون ویلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، لیکن ابھی اصل منزل آگے تھی۔ آج ہمارا ٹورسٹ گروپ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع چترال میں کوہندو کش کے بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں محصور وادی کیلاش کی جانب رواں دواں ہے۔ ہندو کش ایکسپریس کی بس نے ہمیں چترال سے 25 کلومیٹر پہلے عیون ویلی میں اتار دیا، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کیلاش لے کر جائے گا۔ عیون سے کیلاش ویلی کا راستہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے، جو جیپ یا چھوٹی گاڑیوں میں ہی ممکن ہے۔ کیلاش قبیلہ، جس کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے صدیوں سے اپنی منفرد ثقافت، زبان اور مذہب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیلاش دنیا کی قدیم تہذیب ہے جو بیک وقت ایک مذہب بھی ہے اور ثقافت بھی۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی، اقوام نے اپنے رہن سہن کے طریقے بدلے، لیکن اہل کیلاش نہ صرف اپنی ثقافت کو مرنے دیا اور نہ اپنے طور طریقوں کو۔ یہ لوگ اپنی معاشرت اور رسم و رواج کے اعتبار سے نہایت قدیم تمدن کی یاد دلاتے ہیں، اور انہی رسم و رواج کی بدولت یہ موجودہ زمانے میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سب سے چھوٹی مذہبی اقلیت ہے۔ کیلاش تک پہنچنے کا سفر بہت کٹھن ہے۔ بلند و بالا خطرناک پہاڑ، اور اس کے بیچ میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بس راستہ بن گیا جس پر چھوٹی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، اور آپ کے یہاں پر جیسے اب سامنے دیکھا جا سکتا ہے، لیفٹ سائڈ پر بلند و بالا پہاڑ ہے اور رائٹ سائڈ پر یہ گہری کھائیاں ہیں۔ یہاں پر ایک ماہر ڈرائیور ہی اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے، ذرا سی کوتاہی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیلاش پاکستان کی واحد قوم ہے جو سال میں سب سے زیادہ تہوار مناتے ہیں۔ یہ لوگ 3 بڑے اور 2 چھوٹے تہوار مناتے ہیں۔ بڑے تہواروں میں چوموس، چلم جوشی اور اچاؤ مناتے آ رہے ہیں۔ چوموس طویل ترین تہوار ہے جو 7 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک جاری رہتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ موسم سرما کے استقبال کا جشن ہوتا ہے، جس کا آغاز اس دعا سے ہوتا ہے کہ اگلا سال خیریت اور خوشحالی سے گزرے۔ اس دوران دعائیہ تقریبات اور اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور دیگر دلچسپ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اوچاؤ تہوار کیلاشیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جون سے 20 اگست تک پھل اور اناج کا استعمال نہیں کرتے۔ جو ہی 20 اگست شروع ہوتا ہے، کیلاش لوگ اپنے سال بھر کے اناج اور پھل کی فصل کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، جسے اوچاؤ میلہ یا اوچاؤ کا تہوار کہا جاتا ہے۔ چلم جوشی تہوار جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جسے دیکھنے کے لیے ہم آج کیلاش کی ویلی کی طرف جا رہے ہیں، چلم جوشی تہوار 13 مئی سے 16 مئی تک منایا جاتا ہے، اور آج 14 مئی ہے۔ آج اس تہوار کا دوسرا دن ہے، اور یہ جو تہوار یہ منائے جاتے ہیں کیلاش میں، یہ تہوار ان کی عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ وادی کیلاش میں ہمارا قیام یہاں پر کمفرٹ زون گیسٹ ہاؤس میں ہے، جس پر آلریڈی ہمارے ساتھیوں نے 2 کمرے ریزرو کروا دیے تھے۔ کیلاش ویلی اصل میں 3 گاؤں پر مشتمل ہے، جس میں رمبور، بریر اور بمبوریت شامل ہے، اور یہ گیسٹ ہاؤس بمبوریت میں ہے، اور آج 14 مئی کو بمبوریت میں ہی چلم جوشی کا تہوار منایا جائے گا۔ اور یہ چونکہ گیسٹ ہاؤس بمبوریت میں اس جگہ جہاں پر یہ چلم جوشی کا فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑے سے پہلے ہی یہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہی طے کیا کہ یہاں پر ہم اپنا سامان وغیرہ رکھ دیں، چینج کر لیں، فریش ہو کے دوبارہ بمبوریت میں چلم فیسٹیول کے لیے روانہ ہوں۔ تو یہ کمفرٹ زون گیسٹ ہاؤس ہے، بہت خوبصورت لوکیشن پر ہے، ہرے بھرے درختوں کے بیچ میں ہے، اور اس میں زیادہ تر لکڑی کا کام ہوا ہے۔ کیلاش اپنے منفرد رسم و رواج کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پر ایک عجیب سی رسم یہ بھی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا غم نہیں منایا جاتا، بلکہ یہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ باتریک ولیج میں ہم کیلاش کی اس قبرستان میں بھی موجود ہے، جس کے متعلق کچھ عرصہ قبل یہ بات مشہور تھی، بلکہ حقیقت تھی کہ مردے کو یہ یہاں پر لا کر اسی طرح اوپن رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ جو سامنے تابوت نظر آ رہے ہیں، مردے کو بالکل اوپن یہاں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ گدھیں، چیلیں
اور کئی جنگلی جانور آ کر نوچ نوچ کر اس کو کھاتے رہتے تھے، اور بالکل یہاں پر تعفن بھی پھیل جاتا تھا اور ہڈیاں ہی ہڈیاں اس مردے کی رہ جاتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ان لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، اور اب کم از کم یہ ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح مردے کو لا کر اوپن نہیں رکھتے ہیں بلکہ دفنا دیتے ہیں۔ ابھی ہم اس جگہ کا بھی وزٹ کریں گے جہاں یہ مردے کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد رقص کیا جاتا ہے۔ کیلاش لوگوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کیلاش کے تینوں گاؤں کے لوگوں کو مدعو کرے گا، اور یہاں پر کم از کم 110 بکرے 3 دن تک بنائے جاتے رہیں گے، دعوت عام ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اب کمی ہوگی، اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے تھے، اور اب یہ 3 دن سے کم ہو کر یہ رسم صرف 1 دن کی رہ گئی ہے، لیکن 110 بکروں کی شرط ابھی بھی موجود ہے۔ باتریک ولیج میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مردے کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد رقص کیا جاتا ہے، اور مخصوص قسم کے یہ گیت گائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یا اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی دنیا جہاں کے غموں سے اس کی مردے کی جان چھوٹ گئی ہے مرنے والے کی، اور اس میں اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں غم نہیں کرتے بلکہ خوشی مناتے ہیں۔ چلم جوشی اور دیگر تہوار میں کیلاش خواتین لمبے کالے رنگ کی قمیضیں پہنتی ہیں۔ ان کے لباس میں دلچسپ پہناوا ان کی ٹوپی ہے جو کمر تک لٹکی ہوتی ہے، اس پر مونگے اور سپیوں کا خوبصورت کام ہوتا ہے۔ چلم جوشی رسم میں لڑکے لڑکیاں بھاگ کر دوسری وادی میں چلے جاتے ہیں جو بعد میں آ کر شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کو مقامی زبان میں راشنگ کہا جاتا ہے۔ چلم جوشی دوسرا بڑا تہوار ہے جو سردیوں کے اختتام پر مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے اعلان کے ساتھ ہی سردیوں کے تکلیف دہ حالات کو رخصت کیا جاتا ہے اور بہار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شکرانے کی ایک رسم ہے اور عبادت بھی، جو سردیاں گزرنے کے بطور شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ ان کے بقول جب سخت سردی ہو اور برف پڑی ہوئی ہو اور کٹھن حالات ہوں جس میں موت بھی ہو سکتی ہے، اس میں جب اللہ آپ کو بہار کا موسم دیکھنے کا موقع دیتا ہے تو کیوں نہ شکرانے کا تہوار منایا جائے۔ یہ تہوار کیلاش قبیلہ تینوں گاؤں رمبور، بریر اور بمبریت میں منایا جاتا ہے، جس کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ تہوار 3 دن تک ہوتا ہے۔ رقص و موسیقی، پینے پلانے لذیذ کھانوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تہوار میں جیسنوک اور گل پاریک کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، جس میں گاؤں کے تمام زچہ بچہ پر ایک نوجوان دودھ چھڑکتا ہے اور خواتین اس نوجوان کو چہاری کا ہار پہناتی ہیں۔ مشہور ہے کہ 3 مئی سے 13 مئی تک کیلاش لوگ دودھ نہیں پیتے، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن جیسے ہی 13 مئی آتا ہے تو یہ لوگ دودھ تقسیم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دودھ کی مختلف اشیاء بنا کر خود بھی کھاتے ہیں اور مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ بمبریت ولیج میں ابھی ہم اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر یہ تہوار شروع ہوگا، اور یہ تقریباً 2 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور شام 5 بجے تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس تہوار میں درختوں کی ٹہنیاں ہاتھوں میں پکڑ کر دائروں میں رقص کرتے ہوئے مذہبی مقام جنسٹک خان کے سامنے سے گزر کر ایک مخصوص میدان میں آتے ہیں۔ کالے لباس میں خواتین سر پر مختلف رنگین ٹوپیاں رکھے جب ان بازاروں سے گزرتی ہیں تو اخروٹ، سیب، ناشپاتی اور خوبانیوں کے باغات میں پرندوں کی سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسانی آنکھ ایسے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ دائروں میں رقص، مخصوص گیت ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ دوشیزائیں ایک دوسرے کے کندھوں پر بازو رکھے ہلکورے لیتے ہوئے طبلے کی تال پر رقص کرتی ہیں۔ طبلے کی تاپ کے ساتھ ساتھ رقص کی رفتار بھی تیز ہوتی جاتی ہے۔
بہت سفید رنگت اور رنگین آنکھوں والے کیلاشیوں کی اکثریت کا دعویٰ ہے کہ ان کا نسلی تعلق سکندر اعظم کی فوج سے تھا، جس نے 400 قبل مسیح کیلاش فتح کیا تھا۔ کیلاشی لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر 70% مسلمان ہیں۔ یہاں پر مساجد بھی ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، اور یہاں پر تبلیغی جماعت کے بھی سلسلے ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعتیں بھی یہاں پر آتی ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس کے لیے جو غلط قسم کی رسومات ہیں جن کا اسلام سے قطعاً تعلق نہیں ہے، ان کو روکنے کے لیے کیلاشی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً کچھ عرصہ قبل 5000 کیلاشی رہ گئے تھے، لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو کیلاش کو چھوڑ کے چترال یا پشاور وغیرہ سائڈ پر چلے گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں، اور تقریباً 7000 کے قریب اس ٹائم کیلاشیوں کی تعداد ہے، اور 19 سے 20 ہزار یہاں پر مسلمان آباد ہیں۔